پاک جب بھی اپنا جنت کا ٹکڑا کوئی دکھانا چاہتے ہیں تو پنجاب کو دکھاتے ہیں. شروع میں تو ٹھیک تھا فیڈرل گورنمنٹ, لیکن اس کے بعد انہوں نے انتقامی کارروائی شروع کی. مجھے بتائیں سندھ میں ایسے تھانوں میں مقابلے ہوتے جیسے پنجاب میں لوگ مارے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اب تک رات پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. یہ آج کچھ مناظر ہم نے آپ کو شروع میں دکھایا کہ وہ ایک آدمی کو مار پڑ رہی ہے کراچی کی سڑکوں پہ. اس آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں یا جو سرکاری ملازمین ہیں یہ اس کے ملازم اور یہ ان کا پیٹ پالتا ہے, یہ ان کو تنخواہ دیتا ہے, لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس کو سر کہہ کے بلائیں, بھائی کہہ کے بلائیں, آپ جناب کہہ کے بلائیں اور اس کی عزت کریں. اور اس کو یہ لگنے کی وجہ سے جب اس کی عزت نہیں ملی تو یہ لڑ پڑا ان سے اور اس نے ان پہ حملہ کر دیا, اور پھر انہوں نے اس کے اوپر جب حملہ کیا تو انہوں نے اس کی یہ حالت کی ہے اور مقدمہ بھی درج کر دیا. اس آدمی کو ایسا کیوں لگتا ہے, اس سے بھی آج بات کریں گے پروگرام میں انشاءاللہ آگے چل کے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ شامل ہو جائے گا اور اس سے ہم پوچھیں گے کہ جناب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ آپ کے ملازم ہیں, اور کیا آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا کہ آپ ان سے جھگڑا کرتے. ابھی ناظرین اس وقت کچھ اور ایشوز ہیں ان پہ میں کہوں گا. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے. چودھری نثار صاحب نے سندھ میں جانا تھا, ان کو لگ بھگ 2 ہفتے ہو گئے اور سندھ وہ نہیں گئے. وزیر اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جائیں گے اور جا کے معاملات ریزالو کریں گے گورنمنٹ آف سندھ سے. اب سندھ گورنمنٹ ایک مرتبہ پھر چودھری نثار صاحب پہ تنقید کر رہی ہے, وزیر اعظم پہ تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے سال کا تحفہ دے دیا ہے میرے بہنوئی پہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اور وہ بے قصور آدمی ہے, ان کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے ہیں. اب اور میاں صاحب نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب کی طرف سے, یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اداروں نے پرچہ دیا ہے, وہ کہہ رہے میاں صاحب کی طرف سے ہے جو یہ ہوا ہے اور میاں صاحب کی طرف سے تحفہ ملا ہمیں. تو کیا میاں صاحب کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں زرداری صاحب کو یا ان کے خاندان کو؟ نہیں بنا رہے. تو انہیں ایسا کیوں لگتا ہے زرداری صاحب کو کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دوسرا جو معاملہ بڑا اہم ہے وہ عمران فاروق قتل کیس والا معاملہ ہے. اس پہ جو کھرا نکل رہا ہے اس کا, یا تفتیش کی کڑیاں جہاں جا رہی ہیں وہ 90 سے مل رہی ہیں. تو کیا واقعی 90 پہ منصوبہ بنا تھا یا یہ معاملات 90 کے ساتھ جڑے ہیں عمران فاروق قتل کے اور ایم کی قیادت کو یا پتا تھا یا وہ ملوث ہے؟ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے. اس بارے میں بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور ایک اور آج خبر چلتی رہی کہ تھر میں بچوں کی ہلاکتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہے, سارے منصوبے الٹ پٹانگ ہیں, یہاں پہ رنگ برنگی بسیں چلائی جا رہی ہیں, لیکن تھر میں پھر سے بچے فوت ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں کوئی نہیں گیا ابھی فی الحال. اور صورتحال یہ ہے کہ بھوکے بچے ہیں اور وہاں موت کا رقص ایک مرتبہ پھر ہو رہا ہے. اور آج جو اطلاع آئی وہ یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کی فرمائش جو ہے وہ کی گئی ہے نصرت سہار عباسی صاحبہ کی جانب سے, اور وہاں اناؤنسمنٹ کیا گیا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ اب جو صوبائی اسمبلی ہے سندھ کی وہاں پہ خواتین کے لیے بیوٹی پارلر بھی بنے گا عوام کے پیسوں سے, اور 13 کروڑ سے کوئی پارکنگ وہاں پہ گاڑیوں کی بنا رہے ہیں. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ترجیحات کیا ہے. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان میں پی ایم ایل این کی جانب سے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی جانب سے موجود ہیں دانیال عزیز صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ظفر لغاری صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, اور ایم سے ہمیں جوائن کیا ہے سید آصف حسنین صاحب نے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں پی ایم ایل این سے کہ دانیال عزیز صاحب, یہ جو مطلب اس کا کہ چودھری نثار صاحب کو ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگانا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, وہ تو لگتا ہے کہ یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ چودھری نثار صاحب اور سندھ گورنمنٹ مل کے کوئی مسئلہ حل کریں, یہ تو الگ سے ایک مسئلہ ہے. میرے خیال میں قبل از وقت بات کرنے کا کوئی ایسا یا اس کو تنقید کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. انشاءاللہ جیسے وہ جاتے ہیں تو اس وقت ضرور یہ بات کریں گے کہ وہاں پر کیا نتیجہ نکلا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ماضی میں ایک اور جماعت جو ایم کی ہے ان کے بھی اس طرح کے تنازعات تھے, تجاوز کے حوالے سے کچھ شکایات تھیں, انہوں نے تمام اسمبلی سے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا گیا تھا. ہمیں امید ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی کہ زرداری صاحب کے بردر ان لا کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا, اس میں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی انسٹرکشن دی ہے, نہ ہی انہوں نے محکمے کو انفلوئنس کیا ہے, لیکن یہ کچھ مہینوں سے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے کچھ نئی روایتیں قائم کی جا رہی ہیں جن میں اس کا جو مین مقصد تھا ایک پروگرام جس کے اوپر ساری جماعتیں متفق تھیں، اگر اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جائے تو پھر وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو وہ اس کیس میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن میرے خیال میں ان چیزوں کو اسی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ جب وہاں پر چودھری نثار صاحب جائیں تو ان معاملات کو حل کیا جائے مستقل مزاجی سے. جی، اب پاکستان پیپلز پارٹی سے عمران ظفر لغاری صاحب پھر کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اب خط بھی لکھنے لگے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، اس میں یاد دلائیں گے کہ ان کی نوازشات ان کے دور حکومت میں جو تھیں میاں صاحبان کے حوالے سے اور مفاہمت کے حوالے سے وہ کیا تھیں، یاد دلائیں گے جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، اور خط میں لکھیں گے ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے، آپ کی گورنمنٹ سے ہمیں کیا کیا مسائل ہیں. یہ زرداری صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میاں صاحب تحفہ دے رہے ہیں، میاں صاحب کے کہنے پہ مقدمہ ہو رہا ہے، یا یہ شرارت جو ہے یہ وفاق کی ہے؟ مسلم لیگ نون جو ہے، معاف کرنا، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 90 کی سیاست پر نہیں گامزن ہو رہی تو یہ کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جان بوجھ کے ایسے جو ہے نا طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میڈیا جو ہے نا اس بات کو طول دے رہی. وہ معاملات ہر چیز میں ہوتے ہیں. یار دانیال عزیز صاحب، آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے؟ ایک منٹ جی، آپ کا مسئلہ پتا کیا ہے؟ آپ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں میڈیا پہ، اور بھائی زرداری صاحب نے دی ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ میرے پہ چڑھائی کر رہے ہیں. عمران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ان کو پرابلم کیا ہے، میں انہی کو کہہ رہا ہوں. جی عمران صاحب. دیکھیں عمران، شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں پرابلمز بنے ہیں، پرابلمز سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور رہیں گے. اور میرے خیال میں میاں صاحب کی یا مسلم لیگ نون کا جس طرح طرز حکومت ہے، دیکھیں ہمیں شک و شبہات کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیا نیب کے پاس پنجاب حکومت کے یا فیڈرل حکومت کے ان وزراء کے، وزیر اعظم صاحب کے نام نہیں ہیں، ان کے خلاف کیسز نہیں ہیں؟ ایک دن نیب نے صرف پریس کانفرنس کی، چیف جسٹس نے، آپ کو یاد ہے کیس چلا چیف جسٹس، وہ اخبار میں خبر لگی تو پوری کی پوری فیڈرل کیبنٹ، پوری کی پوری ایک فیڈرل ٹیم اور پنجاب حکومت نیب کے خلاف بولنا شروع ہو گئی. دیکھیں میر منور ٹالپور پچھلی بار بھی ایم این اے، اب بھی ایم این اے تھے، اس سے پہلے مختلف اوقات میں وہ وزیر بھی رہ چکے. میرے والد کے صاحب جب 1997 میں میاں صاحب دوسری بار پرائم منسٹر بنے تو سندھ میں سب سے پہلے 2 ارسٹ ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ، اس میں میر منور ٹالپور اور میرے والد صاحب تھے. ابھی اس دن میں میر منور صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ، ہمیں پتا چلا کہ نیب ان کو دوبارہ اریسٹ کرنے آئی ہے. دیکھیں یہ جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اس سے میں اتفاق بالکل نہیں کرتا. چودھری نثار کو پرائم منسٹر بولے، پرائم منسٹر آف پاکستان، جو اور مسلم لیگ نون کا ہیڈ جس کو شیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو شیر کا لقب دیا گیا ہے اس مسلم لیگ نون نے دیا ہے، وہ اپنے ایک فیڈرل منسٹر کو کہتا ہے کہ بھائی جا کے مسئلہ ایڈریس کرو، کیونکہ وہ لوگ یہ مسئلہ ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ ہی کے ٹاک شو پہ ڈاکٹر عاصم کی انویسٹیگیشن میں نے کھل کے بتایا تھا کہ کیا انویسٹیگیشن ہے کیا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوا. پھر اب جو ہمیں کوشش کی جا رہی ہے، ہماری لیڈرشپ کا گھیراؤ تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے گھر کے افراد کو اریسٹ کر کے اور ان کے خلاف ثبوت، یعنی یہ کوئی نہ کوئی ایک ملائن قسم کی ایک مینیپولیشن چل رہی ہے. مسلم لیگ نون جس طرح الیکشن کے قریب جاتی جا رہی ہے 2018 میں، وہ چاہ رہی ہے کہ سندھ میں ان کو اسپیس ملے، لیکن میں چاہتا ہوں، میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں کبھی بھی اسپیس نہیں ملے گا. ابھی جو گرینڈ الائنس بنا ہے، چلو میں تو کہتا ہوں کہ یہ 2013 میں بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے، یہ لوکل باڈی. ایک منٹ عمران ظفر لغاری صاحب، دیکھیں معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے معاملہ کیا ہے؟ جو گاجریں کھائے گا اسی کے پیٹ میں درد ہوگی نا. دیکھیں ہم سب سے زیادہ کچھ کیا ہے تو لوگ پکڑ رہے ہیں نا سر. جی سوری، کچھ نہ کچھ کسی نے کیا ہے تو لوگ پکڑ رہے ہیں نا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کروا رہے ہیں، کچھ ہمیشہ میاں صاحب کا تحفہ کیسے ہو گیا سر؟ اس کو زرداری صاحب، سیف الرحمان نے جو کیس بنائے 9 سال جیل کاٹ کے آئے، تب بھی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. سیف الرحمان نے معافیا مانگی حامد میر کے سامنے کہ ہم نے غلط بنائے تھے. آج میر منور ٹالپور جو ہے، آج اپنا یوسف ٹالپور نے تقریر ہو کے ہم نے بائیکاٹ کیا ہے سیشن کا. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ان کے اوپر ٹریکٹر کے جھوٹے کیس بنائے گئے تھے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہوئے. 13 سال انہوں نے کورٹوں کے چکر کاٹے. یار آخر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کر دیا ہے مسلم لیگ نون کو، یا مسلم لیگ نون کو ایسی کیا تھریٹ ہے؟ آپ تو رنگین بسیں چلا رہے ہیں، آپ تو پاکستان، آپ تو فورن پالیسی آپ خود بیان نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے کسی فورن منسٹر کو رکھنے کے لیے جو کہ فورن پالیسی آ کے بتائے. پارلیمنٹ کو آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے، نہ آپ کے وزراء آتے ہیں، نہ آپ کی بیوروکریسی آتی ہے، نہ آپ کے ممبران آتے ہیں. آپ بادشاہ سلامتوں والی حکومتیں کر رہے ہیں.
کسی صوبے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے. جب بھی باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, میاں شہباز شریف کو. باقی پاکستان کا کوئی وزیر اعلیٰ انہیں نظر نہیں آتا. جو بھی چائنا کے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ پنجاب میں آ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ ایک کیا اسٹیپ, یعنی کہ ہماری سندھی میں کہتے ہیں ماٹریلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے. کیا مسئلہ کیا؟ ٹھیک ہے جی, اب ایک منٹ سر, مسلم لیگ نون کو کیا تھریٹ ہے ہم سے؟ ایک منٹ سر. اب دانیال عزیز صاحب, یہ باتیں میں نے نہیں کی, یہ لوگ روزانہ کر رہے ہیں. میں جان کی امان پا کے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ ڈالنے کے بجائے آپ باقی صوبوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیں. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے اور جو آپ کے دل میں آ رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. جی بالکل, میں نے اپنے بھائی کی ساری کافی جذباتی باتیں سنی ہیں. انہوں نے بہت ساری علیحدہ باتیں کری ہیں. اب جبکہ ٹالپور صاحب کے جو ٹریکٹروں والا کیس ہے یا یہ پرانی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں تو مجھے نہیں معلومات, یہ میرے وقت سے پہلے کی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, نیشنل پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی, وہ تمام معاملات ان کے سامنے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایسے مخصوص انداز میں ان چیزوں کو اچھالا جا رہا ہے. اس چیز کا پہلے بھی سامنا کیا گیا تھا جب دھرنے کے دنوں میں چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ کال آف ہوا تھا. اس کے بعد سارے سلسلے کو دوبارہ سے اجاگر کیا گیا, دوبارہ سے رواں کیا گیا. اور یہ بات سراسر غلط ہے کہ اس میں سندھ میں کوئی پروجیکٹس نہیں ہیں, بلکہ جو میجر بلک اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ ہی سندھ میں ہو رہا ہے. کول کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں بجلی کے, اور اس کے ساتھ جو روڈ کے پروجیکٹس ہیں وہ سندھ کا جو کراچی حیدرآباد سیکشن ہے اور حیدرآباد سکر سیکشن ہے وہی تعمیر اس وقت ہو رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ صرف پنجاب میں پروجیکٹس ہیں. یہ بار بار چیف منسٹر پنجاب نے واضح کیا ہے کہ جو اورنج لائن ہے وہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. اس کی فائنینشیل کلوز اور اس کی جو مالی وسائل ہیں وہ پنجاب کی گورنمنٹ خود فراہم کر رہی ہے, ان کے نام سے وہ سارا پروجیکٹ چل رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں اس میں تو انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جب یہ سارا تیار ہو رہا تھا اس وقت کے پی سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے ایون, چونکہ وہ ایک مشروط مطلب حکومت تھی بلوچستان میں, وہاں سے جو پرپوزلز فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مل کے طے کیے وہی آل پارٹیز کانفرنس میں پریزنٹ ہوئے اور جو آگے چل رہے ہیں. ان کی ٹائمنگ کے اوپر کوشچنز ہیں, ان کی یہ چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پرپوزل سامنے آئے مثبت کہ جی ہمیں یہ چاہیے, ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ جی ہمیں روڈ نہیں چاہیے, تو بابا اگر آپ کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں چاہیے, آپ کو فائبر آپٹک کنیکٹیوٹی نہیں چاہیے, ان سے پوچھ لیتے ہیں. میں علی محمد خان صاحب چاہیے, اب پرپوزل دیتے بھی کوئی نہیں اور اس چیز اچھا علی محمد خان صاحب ابھی پرپوزل تو سر بعد میں آئے گی نا, لیکن پہلے وفاقی حکومت نے چائنا کے ساتھ جو طے کیا ہے اس کا کوئی ایک سیٹ پورے منصوبے کی کوئی کاپی ایسی ہے جس پہ علی محمد خان صاحب آپ کے صوبے کو, آپ کے وزیر اعلیٰ کو یا آپ لوگوں کو نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو ایک بریفنگ ملی ہو کہ یہاں سے گزرے گا, یہاں پہ یہ بنے گا, یہاں پہ یہ بنے گا, یعنی اتنا سارا پیسہ ہے, پلان ملا آپ کو ساری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمران صاحب, سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ قومی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹرز جو ہیں ان کو تو اعتماد میں آج تک نہیں لیا گیا. اے پی سی میں جو بات ہوئی تھی مئی میں جو ہوا تھا اس سے بھی میاں صاحب کی جماعت جو ہے وہ جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سپیس دے گئی ہے, اس کو انہیں چھوڑ دیا ہے. کیونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی یا عوامی نیشنل پارٹی, یہ جماعتیں, لیکن ساتھ میں جو میاں صاحب کی جو اپنی حلیف جماعتیں ہیں, فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب, یا اس کے ساتھ ساتھ جو اچکزئی صاحب کی جماعت ہے بلوچستان سے جو ان کا جو تعلق ہے, ساری جماعتوں کا اس چیز پہ کنسنسس ہے کہ وہ جو ہمیں ایک امپریشن دیا گیا تھا اے پی سی میں اب وہ بات نہیں رہی, اور بلوچستان کو اور پختونخوا کو لائنز شیئر اس میں سے نہیں مل رہا یا ڈیو شیئر اس میں نہیں مل رہا. دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب یہ گلا کرتے ہیں کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ میں, اس کی پلاننگ میں, پالیسی فارمولیشن میں ہمیں اعتماد میں تو چھوڑے, مطلب بلایا تک نہیں گیا. ایک بات. دوسرا یہ ہے پرویز صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں روڈ نہیں چاہیے, انہوں نے کہا ہمیں صرف روڈ نہیں چاہیے. دیکھیں یہ صرف روڈ تو نہیں ہے نا عمران صاحب, کیا یہ صرف روڈ کا پروجیکٹ ہے؟ اس میں اکنامک زونز بننے, انڈسٹریل زونز بننے, اس میں پاور پلانٹس لگنے,
اس میں فائبر آپٹکس کے منصوبے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پورا پیکج پختونخوا کے لیے چاہیے, اور بلوچستان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گوادر بلوچستان میں ہے تو گوادر کا کنٹرول بلوچستان کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بتایا جائے, جو بلوچستان والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ بلوچستان کا اس میں ایکچوئل شیئر کیا ہے. دیکھیں اتنی کنفیوژن ہے عمران کہ ایک طرف احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے ارب جو ہے وہ کے پی کو جائے گا, اتنے ارب بلوچستان میں پاور پلانٹس لگیں گے, اور اتنا ادھر لگے گا اپنا پنجاب میں. میرے ساتھ زبیر عمر صاحب جن کے ایک اور سینئر ترین منسٹر ہیں, ہی از آن ریکارڈ, میں آپ کو پروگرام بھی بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ ٹی وی پہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ یہ فرمایا کہ بلوچستان میں اگر کوئی پاور پلانٹ نہیں لگ رہا تو خیر سندھ میں لگ رہے ہیں, اس کے ادھر بجلی چلی جائے گی. مطلب اگر آپ یہ میسج بلوچستان کو دے رہے ہو, اور ایک اور چیز بھی کتنی وہاں پہ محرومی ہوگی, پہلے ہی وہ محرومی کا شکار صوبہ ہے. ایک اور چیز بھی عمران دیکھیں, پلیز میری یہ بات میں درخواست کروں گا کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ ذرا سنجیدگی سے سوچیں اس پہ کہ اگر ہم نے فیصلہ اگر کر لیا ہے, ہم سب سیاسی جماعتوں نے, کہ اپنی مخالفت کے باوجود ہم نے پاکستان میں جمہوریت سے ہی مسئلے حل کرنے ہیں, تو جمہوریت سے مسئلے حل ہوں گے پارلیمان میں. یہ اے پی سی اور ایم پی سی, اب ایک اور بلا آ گئی ہے ایم پی سی, ملٹا پارٹی کانفرنس. خدا کے واسطے اس قوم نے ایک اے پی سی کی ہے اور اس کا نام ہے پارلیمان, جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ میاں صاحب تشریف لے آئیں, وہاں پہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں اے پی سی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, ایک نقشہ دے دیں. جی یہ بڑا بات کر لوں, یہ اہم ہے. اور نقشہ جی میں بات پوری کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیں اگر میاں صاحب تشریف لے آئیں گے پارلیمان میں جوائنٹ سیشن میں یا نیشنل اسمبلی میں تشریف لے آئیں, اور وہاں پہ یہ فرما دیں کہ بھئی دس از دا میپ, یہ نقشہ ہے, یہ ہے گوادر, یہ ہے اپنا اوپر کاشغر, یہ ہے نقشہ, اور اس سے ایک میل ادھر ادھر اگر میں گیا تو یہ میں اور یہ میرا استعفیٰ, کوئی بات نہیں کرے گا. اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ دوسری دفعہ ویسے ادھر بھی آپ نے استعفیٰ تو ڈال دیا. مجھے بریک لینے میں آصف حسین صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا نون لیگ پہ یہ ٹیگ لگنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے, کہ کیونکہ پنجاب میں ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, خود وزیر اعظم پاکستان ہے, اور زیادہ سٹیکس اس جماعت کے پنجاب میں ہیں, تو یہ چیزوں کو شفٹ کرتے ہیں پنجاب کی طرف, یہ خدشات موجود ہیں کیا؟ ایم کیو ایم سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. جی آصف حسین صاحب, یہ تاثر اب نون لیگ کہاں تک کیری کرے گی؟ سر وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے, ایسا نہیں بڑا متاثر ہو کر متاثر کرنے کی کوشش کی ہے, بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طرح لوگ مانیں اس بات کو کہ بڑا نیوٹرل سارا معاملہ چل رہا ہے, لیکن یہ جو پنجاب ٹیگ ہو جاتا ہے, خود میں ان کے بھائی وہاں والا ہیں, لگتا ہے کہ چیزیں ڈریگ کر کے وہ پنجاب میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر موٹر وے کا منصوبہ جو ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے شروع کیا, تو وہ موٹر وے جو ہے سب سے پہلے لاہور سے شروع کی اسلام آباد کے لیے. اس کے بعد اگر حکومت میں دیکھا جائے تو میٹرو جو شروع کیا بھی جو ہے وہ پنجاب میں شروع کیا گیا. آج تیسری دفعہ جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک دفعہ پھر میٹرو بس کے منصوبے سے لے کر پاور پروجیکٹ سے لے کر پاک چائنا کوریڈور اور دیگر جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں جہاں پر دیگر صوبوں کی ریزرویشن ہے. کراچی جیسا شہر جو کہ 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, ہم یہاں کے باسی, یہاں کے لوگ چلا کر تھک گئے کہ ہم آپ کو اتنا ریونیو دیتے ہیں, آپ بالکل بنائیں, پورے ملک میں بنائیں, لیکن کراچی کے لوگوں کے کیا قسمت میں میٹرو منصوبے, کیا یہاں پر موٹر وے کے منصوبے, کیا یہاں پر پانی کے منصوبے, کیا یہاں کی ان کی قسمت میں نہیں ہے. اور پھر آپ نے جب پاک چائنا کوریڈور شروع کیا, ہم نے کہا کہ جی اس کو آپ نے بسما تک ملانا ہے. پچھلی میٹنگ میں یہ ساری بات چیت ہو چکی جس پر گورنمنٹ نے ایگری کیا تھا, جس میں رشید گوڈیل اور دیگر لوگ میٹنگ میں تھے, لیکن اس پر بھی آپ نے کوئی کان نہیں دھرا. آپ نے کہا جی پہلے ہم اپنی چیزوں کو دیکھ لیں. جہاں سے آپ نے کے پی کے اور بلوچستان میں چیزیں کرنی تھی ان کی رہائی ریزرویشن کے سامنے آ گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے یہ کرتے یہی ہے کہ کیموفلاج کرتے ہیں, کہتے کچھ اور ہیں, پریکٹیکلی کرتے کچھ اور ہیں. آج بھی آپ ان بڑے بڑے منصوبوں کو, خواہ وہ اورنج بس کا یا جو بھی منصوبے ہیں, آپ دیکھیں تو اس کی صورتحال اسی طرح ہے کہ
کہ وہ سارے کے سارے آپ کو پنجاب میں نظر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ایک کہہ رہا ہے کہ جی ایسا ہے، بلکہ گراؤنڈ پر ہے چیزیں. تاثر کو زائل ہونا چاہیے. اگر ایسا تاثر ہے بھی کہ یہ سارے منصوبے مسلم لیگ نے ان کی گورنمنٹ میں کسی ایک صوبے میں ہیں اور 3 صوبے جو ہے گو کہ ہماری بہت زیادہ ریزرویشن سندھ میں بھی ہے. سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اپنے منصوبے شروع کرنے چاہیے تھے انہوں نے کرنا تو دور کی بات، جو یہاں پر لوٹ مار کی. تو ایک طرف جو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ 3 جو صوبوں میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہی، ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی، دوسری طرف ایک صوبے میں انویسٹمنٹ کر کے جو غلط تاثر اور میسج جا رہا ہے. اور میں ایک بات پھر کہوں گا، یہ سب میسج یا تاثر نہیں جا رہا، بلکہ اب یہ بھی جا رہا ہے کہ بڑے بڑے منصوبوں میں جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے، جو لوٹ مار، جو کرپشن ہو رہا ہے، جس کو وہ آزادی سے وہاں بیٹھ کر رہے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ اگر دیگر صوبوں میں یہ منصوبے شروع ہوں گے تو یہ ساری چیزیں یہ ابھی اعتزاز احسن صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ذمہ دار جو ہیں وہ وکیل ہیں، وہ ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے شہباز شریف صاحب پنجاب میں ٹھیکے دیتے جا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے جو ٹھیکے بغیر ٹینڈر کے ہیں یہ کرپشن کے زمرے پہ آتے ہیں، ان پہ نیب کوئی کارروائی نہیں کر رہا. پھر احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عدالت اس کے اوپر کوئی ایل این جی والا معاملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میٹرو والا معاملہ ہے، منسٹری والا، یورو بونڈز والا معاملہ، کسی کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا نیب. یہ اب اعتزاز احسن صاحب کی ابھی شکایت ہے، یہ 1 منٹ پہلے ابھی چل رہی ہے. عمران اس وقت جو آپ کے سامنے 150 کیسز جو نیب میں ہے، انہوں نے تو نیب کے اوپر اپنی جو ریزرویشن شو کی ہے وہ یہ تو ہے کہ نیب جس کو سپریم کورٹ کے کہنے پہ وہ کیسز نیب نے نکالے، جس میں سب اسحاق ڈار سے لے کر نواز شریف تمام لوگوں کے نام ہے، پلس ان کے وہ تمام لوگ جو آپ نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد جو میٹرو منصوبہ تھا اس میں جو جن لوگوں کے طارق فضل چودھری اور حنیف عباسی کے نام آئے، اس طرح جو نندی پور پروجیکٹ میں جن لوگوں کے نام آئے، یہ ساری چیزیں اب تو مسلم لیگ نون نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرے، سندھ کی پچ لایا جائے اور ان صوبوں کو آپس میں لڑا کر ان کو انگیج کیا جائے. یہ بہت خطرناک سازش ہے، صوبوں کو آپس میں لڑایا جائے، یہ صوبے چیز کریں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس کی آڑ میں جو چاہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ جواب لینے دیں، مجھے حکومت سے جواب لینے دیں. سر دانیال عزیز صاحب نے آپ کے پوائنٹ لکھ لیے ہیں، عزیز صاحب نے پوائنٹ لکھ لیے ہیں، اس کا جواب دیں گے. دانیال عزیز صاحب اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ سازش کر رہے ہیں کہ سندھ میں انگیج رہے سارا معاملہ اور یہاں پنجاب میں جو کرپشن ہے وہ معاملات ہیں وہ ڈھکے چھپے ہیں. بھائی آصف حسنین صاحب، مجھے نہیں پتا آصف حسنین صاحب کو کیا بات ہوگی ہے، آج کل لگتا ہے ذرا زیادہ ہی اپنا پٹرول زیادہ ڈل گیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کم از کم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی بھی تو ہونی چاہیے. جو میٹرو بس پروجیکٹ ہے وہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی تھی؟ وہ تو یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ تھی، زرداری جب لاہور میں میٹرو بس بنی تو وہ تو پنجاب کے پیسوں میں بنی تھی، وہ کون سے فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں میں بنی تھی؟ ابھی میں آپ کے پروگرام میں کیا کہتا ہوں کہ اورنج لائن جو ہے، جو کہ انہوں نے اورنج بس کہہ دی ہے، یہ بھی نہیں پتا وہ ٹرین ہے. صبر سے سنیں یار، اب میں نے آپ کی بات سنی ہے، صبر سے سنیں. وہ بھی صوبائی حکومت کا پروجیکٹ ہے اور انہوں نے ابھی کہا ہے. لیکن دانیال صاحب کراچی میں آپ نے ایک وعدہ کیا تھا میٹرو کا، وہ وعدہ تو بدستور موجود ہے. اب صبر سے سنیں. انہوں نے کہا کہ جو سی پیک ہے اس کی وجہ سے سارے پیسے جو پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں سب سے بڑا کمپنی جو ہے تھار کول کو ہے. اس وقت جو موٹر وے بن رہی ہے وہ کراچی سے حیدرآباد تک بن رہی ہے، حیدرآباد سے سکر تک جو دونوں لنکس بن رہی ہیں، اور جو آپ کے پورٹ ہے وہاں پر پورٹ قاسم، اس میں جو 2 سب سے بڑے کول کے پروجیکٹ جو ہب میں سب سے بڑا پروجیکٹ لگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سندھ میں لگ رہے ہیں. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں میٹرو بس تو یہ سندھ کی حکومت سے بات کریں جی، وہ تو پروونشل فنکشن ہے، ضرور لگائیں. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو اسلام آباد میں میٹرو بن گئے، ضروری بات ہے. زرداری صاحب میاں صاحب نے سر کراچی کے لیے وعدہ کیا ہوا میٹرو کا اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی کہا کہ میں بناؤں گا. ٹھہرے، انہیں بہت باتیں کی ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کوئی کیموفلاج کی جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے، نندی پور کی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی سامنے، سب دنیا نے نہیں دیکھی. اس میں سے کیا نکلا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ساروں کی انٹرنیشنل آڈٹ رپورٹ بھی، ڈومیسٹک آڈٹ رپورٹ بھی. اور اسے صبر کریں یار، سنیں ذرا، اور سنیں میرے بھائی، سن لیں، جواب تو لے لیں، جواب تو لے لیں، جواب تو لے لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گورنمنٹ کے اس پہ 1 منٹ بابا بات تو سن لیں. گورنمنٹ کے بات پیسوں پر بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ کر کے ان کی ساری جو باتیں ہیں کہ یہ صوبوں کو لڑانا چاہتے ہیں. جب آپ بابا بات تو سن لیں 1 منٹ. جب آپ لڑنے لگے تھے اور آپ نے آ کے استعفے دے دیے، کس نے سلجھایا؟ اگر لڑائی کرنی ہوتی فیڈرل گورنمنٹ نے، آپ کے استعفے منظور نہ ہو جاتے. آج آپ کو نئی چابی لگی ہوئی ہے، سب سمجھتے ہیں ہم. آپ ضرور بولیے گا لیکن حقیقت بولیں.
दानिश साहब, लेकिन वो आपको चाबी कौन सी सर? इमरान एक मिनट सर, इमरान एक मिनट, आप इनकी लैंग्वेज सुने, इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है सिर्फ वही लैंग्वेज जो दो तारीख सर वो देखे ना, वो तो इशारों में कह रहे हैं ना, इमरान फारूक कत्ल केस वाला मामला, वो इमरान फारूक कत्ल केस वाला मामला कह रहे हैं, का जवाब दे दिया, सिंध में इन्वेस्टमेंट का जवाब दिया, मेट्रो बस का जवाब दिया, आपको ऑरेंज लाइन का जवाब दिया, और मैं क्या जवाब दूं आपको? दानियाल अजीज साहब, आप तो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है? लैंग्वेज तो आपको कहा गया कि इस्तेमाल करो भाईजान, किसी रिपोर्ट हम सब समझते हैं, 1-2 महीने आपने करनी है अभी। बगैर किसी रिपोर्ट के आप तो बलफ मार रहे होते हैं चैनल पे बैठकर, आपको तो पता ही कुछ नहीं होता, कब पता होता है आपने नंदीपुर का नाम लिया, मैंने ऑडिट रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया आपको। आपके पास रिपोर्ट नहीं है सुनने के लिए तैयार नहीं है। डेवलपमेंट की, आप ऐसा इकबाल के साथ बैठे रिपोर्ट, उसने तो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि बैठकर बात कर ले अगर कहीं रिजर्वेशन है चाइना। चलें इसको एक मिनट, पानी का प्लांट, एक मिनट, कम से कम जवाब दूंगा, पार्लियामेंट को बाईपास, कम से कम पार्लियामेंट के मेंबरान को एक ब्रीफिंग तो मिले, एक ब्रीफिंग मिले, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इतना बड़ा कॉरिडोर है, उस पर एक ब्रीफिंग मिले और अकीम असेंबली को मिले, तमाम लोगों को पता हो, पाकिस्तान के तमाम शहरियों को पता हो कि हमारे मुल्क में क्या बनने जा रहा है, कौन इस जगह पे क्या बनेगा। यानी माजी में ये होता रहा है कि नक्शे खुफिया हैं, किसी को पता ही नहीं कहां क्या बन रहा है, और उसके नक्शों के आसपास की जो जमीनें हैं वो बड़े बड़े माफियाज खरीद लेते हैं। क्या दोबारा पाकिस्तान में वही होगा, या आप चीजों को लोगों को बताएंगे कि हम यहां पे ये करने जा रहे हैं, वहां ये करने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी। इमरान ज़फ़र साहब अभी बड़े संगीन इल्जामात लगाए एतजाज़ हसन साहब ने, वो कह रहे हैं जी ठेके दे रहे हैं मर्जी के लोगों को, उसमें कोई टेंडर नहीं हो रहा पंजाब में। फिर वो ये कहते हैं कि जी LNG का मामला हो, मेट्रो का, एमनेस्टी का, यूरो बॉन्ड्स का, इस पे कोई एहतसाब नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो सर ये रियलिटी है ना कि पाकिस्तान में जब तक कोई हुकूमत में है या ताकत में है उसका एहतसाब नहीं होता, उसके बाद ही होता है ना। अब आप हुकूमत में नहीं, आपका एहतसाब हो रहा है, यानी अभी अमजद कियानी साहब पकड़े गए हैं, जब वो अब ताकत में नहीं है तो उनका भी अब एहतसाब हो रहा है। यानी जो जो कमजोर हो जाएगा उसका एहतसाब शुरू हो जाएगा, तो इनका भी वक्त आ जाएगा, अभी नहीं है इनका वक्त, इसको तस्लीम करें और एहतसाब का सामना करें आप। देखिए इमरान, बात यह है कि मैंने तो मुस्लिम लीग नून का नाम रखा है कि एहतसाब प्रूफ हैं ये लोग। पिछले 5 साल हमने वो सारी चीजें नहीं की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के गलती है ना आपकी, आमरीत के बाद एक जमहूरी। अगर ये गलत है तो पकड़ते इनको, मानते कि हमारी गलती है, हम कहते हैं कि हमारी सच्ची नीयत है। कुछ भी नहीं इमरान, एक जो आपने सर्कुलर डेट के पैसे दिए थे ना, 4.5 अरब रुपए या 500 जितने भी अरब आपने दिए थे, सिर्फ उसका ऑडिट रिपोर्ट आप चेक करा लें, उन पैसों की आज तक ऑडिट नहीं हुई, 2 साल पहले इस हुकूमत ने दिए थे। देखें इनके वज़रा की आपके पास वीडियो आती हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? FIA करता है। FIA किसके नीचे आता है? कोई भी एक इंस्पेक्टर FIA का चौधरी निसार साहब की बगैर परमिशन के ट्रांसफर नहीं होता। ये तो बात हम सबको पता है, पूरी सिंध हुकूमत में हम पे इल्जाम लगा रहे हैं गवर्नेंस पे, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं करप्शन पे। इस वक्त आपको पता है हमारे सिंध हुकूमत के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेन वजह यह है कि हर दफ्तर में FIA और NAB बैठी हुई है। हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट पे, हमारे MNAs के खिलाफ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की जो फेडरल टीम है वो तो एहतसाब से बालातर है, उनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता इस मुल्क में। ये कानून जो है एक तरफा लग रहा है। काइंडली देखें, कोई भी बड़ा डिस्कशन हो, मुझे बताएं पिछले 2.5 साल से ये कौमी असेंबली है, APC में इन्होंने डिस्कस की, ज़रब ऑपरेशन APC के थ्रू हुआ, आपका ये चाहे CPAC जो है वो APC के थ्रू हुआ। आज तक क्या पार्लियामेंट, और ये जो ईरान और सऊदी अरब की कशीदगी चल रही है, इतने मेजर इश्यूज जो हैं आज तक पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुए। इमरान, अगर हम अपोजिशन वाले डिस्कस करने की कोशिश भी करते हैं, कॉलिंग अटेंशन भी डालते हैं, अगर हम सवालात भी करते हैं, तो आगे से हमें इदारों से जवाबात नहीं मिलते, वज़रा हमें सेटिस्फाई नहीं करते फ्लोर ऑफ द हाउस पे। प्राइम मिनिस्टर साहब की गैर हाजिरी रहती है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इनके एक सूबाई वजीर कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे वो इसलिए वजीर आजम थे, उनके पास तो कोई काम करने कोई नहीं था, इसलिए वो असेंबली पहुंच जाते थे। यार इस किस्म के रिमार्क्स पास करना, आप इस पार्लियामेंट की वजह से मुल्क के वजीर आजम बने हो 3री बार। मुझे खुद याद है, एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था मियां साहब का, उन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे पास बहुत एक टेक्नोक्रेट टीम है, हमारे पास बहुत एक एक्सपीरियंस टीम। मुझे ही दिया था जी, उन्होंने कहा था हम तैयार हैं। वो मियां साहब ने खुद फरमाया था कि मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, मेरे बंदे तैयार हैं, हम आते ही काम पे लग जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कल परसों तरसों
لیکن ابھی میاں صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا کہ سمجھ آتے آتے 2.5-3 سال گزر جاتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمیں گھما دیتے ہمیں پتہ نہیں چلتا. بھائی آپ تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بنے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی احسان ہے اس میں 18ویں ترمیم کے لانے میں کہ آپ کو موقع ملا ہے تیسری بار ملک اور عوام کی خدمت کرنے کا. آپ اپنے سیاسی ڈفرینسز کو بالا تر رکھو، آپ پورے پاکستان کا سوچو. اگر ایک ارب 1 کلومیٹر لاہور کے رنگ روڈ کو بنتا ہے تو میں بھی اپنی کانسٹیٹیونسی کا MNA ہوں، مجھے بھی وہ اتنا حق جائز ہے کہ میرے علاقے میں بھی فیڈرل سے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملے، میں بھی جواب دے ہوں اپنے لوگوں کو. لیکن وہاں پہ یہ فیڈرل حکومت کا ایک اپنا رویہ ہے. پارلیمنٹ وہ بادشاہوں کی طرح چلا رہے ہیں، وزراء ان کے بادشاہ سلامت ہیں، باقی جو میرے جیسے MNAs ہیں بیچارے وہ ان کے خود پریشان لگے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے 2.5 سال کا وقت وہ کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کوئی تسلی آج ملی ہے؟ آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے پرویز خٹک صاحب نے، یعنی یہ تو بڑا پازیٹیو جیسچر نا وزیر اعظم کا کہ وہ ان سے ملے اور ان کو کچھ گائیڈنس تو دی ہوگی نا، کوئی تو ایشورنس ملی آج آپ کو؟ دیکھیں وزیر اعظم اور پرویز خٹک صاحب اگر ملے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. میں ایک بات کر رہا تھا جو پچھلی اس میں سیگمنٹ میں رہ گئی کہ آئین کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں آئین مقدم تب ہوگا جب ہم اس کو ڈیو رسپیکٹ دیں گے اور اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے. آئین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب یہ فیڈرل سٹرکچر ہے ہمارا ملک میں تو ہمارے چاروں جو بنیادی اکائیاں ہیں اور اب انشاءاللہ گلگت بلتستان بھی انشاءاللہ، تو ان کو متحد رکھنے والا جو ایک آپ کے پاس آلہ ہے یا آپ کے پاس جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ CCI. میں نے 2 دن مسلسل اس پہ کالنگ اٹینشن ڈالی ہے قومی اسمبلی میں کہ میاں صاحب کی حکومت سے پوچھا جائے کہ کہ 3 مہینے میں گورنمنٹ آف دا ڈے از سپوز ٹو کنوین CCI میٹنگ جہاں پہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آ کے اپنے ریزرویشنز پیش کرتے ہیں. اس کا جواب دینا تو درکنار، اس کو لگایا تک نہیں گیا. کیوں نہیں لگایا گیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ آئینی جو آپ کے پاس ایونیوز موجود ہیں عمران صاحب، جب آپ ان کو نہیں ایکسپلائٹ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لینی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. اپنا موقف دیا ابھی پولیٹیکل پارٹیز اور اس پہ بات آگے بھی کرتے ہیں. بریک کے بعد میرے ساتھ بلکہ وہ موجود ہوگا وہ شخص جس کے ساتھ آج مارا ماری ہو رہی تھی کراچی کی سڑکوں پہ، اس سے پوچھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو آج مارا ماری کی فوٹیج آپ سارا دن دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ. یہ ان کے گھر میں اب گھر سے براہ راست میرے ساتھ موجود ہیں. شفیق صاحب السلام علیکم. ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے ملازم ہیں. شفیق صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ ملازمین ہیں، یہ آپ سے تمیز سے بات کریں، آپ سے اچھی طرح بات کریں اور آپ کو آپ جناب کہہ کے اور بھائی کہہ کے بلائیں، آپ کو کیوں لگ رہا تھا؟ سر آپ اپنا کوشچن تھوڑا ذرا ہلکی سی روشنی ڈالیے، ہلکی سی 0 بلب کی روشنی ڈالیے، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اچھا جی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ کیوں لگتا ہے یہ سرکاری ملازمین جو ہیں یہ آپ کے بھی ملازمین ہیں؟ سر میرے ساتھ نہیں، پوری قوم کے ملازم ہیں. پورے پاکستان کے جو 18 کروڑ عوام ہیں، یہ آئندہ والا یہ جو مردم شماری ہوگی 25 کروڑ ہوتی ہے 30 کروڑ ہوتی ہے، یہ سب کے یہ وہ ہیں ملازم ہیں. یہ ان کا کام ہے عوام کا خیال کرنا، دیکھ بھال کرنا. ہاں آپ کو شکایت کیا ہوئی؟ لال جھنڈے والی گاڑی جی آپ کو شکایت کیا ہوئی؟ اخلاق بات مکمل کیجیے. آپ لال جھنڈے والی گاڑی کی بات کر رہے تھے. سر ہم لوگ صرف اس آدمی کی عزت کریں ہیں، یہ معاشرہ اسپیشلی جو ہمارا یہ پولیس والے اور یہ سفید پولیس جو ہے ہماری، جس کے پاس پیسہ ہے، اچھی گاڑی ہے، موٹر سائیکل والے گدا گاڑی والوں کو سر یہ معاف نہیں کرتے، ان سے بدتمیزیاں کرتے ہیں. میں نے سر DHA پولیس کو ایک گدا گاڑی والے سے بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے تھوڑی دیر گاڑی روک لی تھی، بولا ہٹاؤ اس گاڑی کو، گاجر بیچ رہا تھا، پتہ نہیں کیا بیچ رہا تھا. ان سب کی ایک ہی سوچ ہے، بس غریب کو تنگ کرو. یہ غریب دنیا میں پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گیا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ اس بندے نے کیا بولا؟ ہاں ہوا کیا تھا؟ اس نے مجھ سے بولا یہ گاڑی ہٹاؤ یہاں سے. اس نے مجھ سے کہا یہ موٹر سائیکل ہٹاؤ. میں نے کہا کہ بھائی
ये जो कार खड़ी हुई है 4 पहियों की, ये किसकी है, ये क्यों खड़ी हुई है? उसने कहा ये अफसर की गाड़ी है। मैं कहा मेरी भी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। ये वजह बनी, सबसे पहली वजह अफसर की और एक आम सिविलियन, आम शहरी की। आज इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप मार क्यों रहे थे सर? ये तो आपको नहीं लगता ये गलत है? लड़ाई करना गलत है? आपने उन पे हाथ उठाया, आपने उनसे लड़ाई की है। सर एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी, सर एक्सक्यूज मी, ये पाकिस्तान 18-20 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है या कुछ खानदानों का या कुछ जो हमारे अफसरान है बाला है उनका पाकिस्तान है? नहीं, लड़ाई की नौबत क्यों आई सर? आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? हाथ उठाना आपको लगता है कि दानिशमंदी है? हाथ उठाना अकलमंदी है आपको लगता है? हाथ नहीं उठाया मैंने, हाथ उसने उठाया पहले। ठीक, उसने बदमाशी वाले लहजे में कहा कि हटाओ यहां से गाड़ी। और ये जो हम मनाजिर देख रहे हैं इसमें तो झगड़ा हो रहा है। मुलाजिम है आप सरकारी मुलाजिम है। हमने भी सर ये ड्यूटियां की हैं, हमने भी ड्यूटियां की हैं कि भाई यहां काम हो रहा है, किसी को आने नहीं देना। भाईजान सलाम वालेकुम, भाईजान काम हो रहा है, हमारा अफसर देख रहा है, भाई हमारी इज्जत करो यार। शर्म के हमारे लोग चले गए, बस इज्जत चाहिए और कुछ नहीं। पानी पानी कर दिया, सिर्फ इज्जत के लिए सारा कुछ किया आज आपने। सर और भी बहुत कुछ चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए सर। आज तो बिस्मिल्लाह की है सर, इस निजाम को तोड़ के रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बड़ी मेहरबानी। आप हर आदमी जो है वो ऐसा लगता है कि वो इनकलाब चाहता है। जो भी कोई नया शख्स खड़ा होता है, वो कराची में एक और तंजीम भी बनी फिक्सेट के नाम से, वहां पे भी इसी तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। लोगों को लगता है कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है, और ये आदमी कहता है कि ये मेरे मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे मुलाजिम है, हमें सलाम करना चाहिए इनको। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल ऐसा रिवाज नहीं है। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, कल मुलाकात होती है एक और प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।